اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امام الباقر علیہ السلام لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان۔ الحمدللہ ہم اس موضوع میں گفتگو کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کے لیے بہار کی موسم ہے، اور ہم نے چند نقاط کو ذکر کیا سابقہ ابحاث میں کہ کس طرح انسان اس ماہ مبارک میں اس ربیع کی موسم میں قرآن سے استفادہ کرتا ہے۔ آج ہمارا عنوان گفتگو ہے کہ انسان اپنی اولاد کو کس طرح عادی بنائے کہ وہ اس ماہ میں روزے رکھے اور تلاوت قرآن کرے، یعنی اپنے بچوں کو احکام دین پر عمل کرنے کے لیے کس طرح آمادہ کیا جائے۔ 3 نکات ہیں، اگر انسان بالترتیب ان 3 نکات پر عمل کرتا ہے تو اس کی اولاد یقیناً ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے لیے شوق پیدا کرے گی اور اعمال صالحہ کے انجام دہی میں پیش قدم ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو روزے کے لیے رغبت پیدا کروائیں۔ اب وہ رغبت پیدا کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور زندگی کی بہت ساری مصروفیات ہیں کہ انسان صحیح طریقے سے اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دے پا رہا۔ اگر یہی انسان اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو کسی جگہ جمع کر کے چند منٹ کے لیے ان کے ساتھ باتیں کرے اور انہیں اپنی زندگی کے اہم امور سے آگاہ کرے تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ پہلا جو قدم ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، جو بچے ہیں ان کو رغبت دلائے روزہ رکھنے کی۔ وہ کس طرح ہوگی کہ اپنی اولاد کو جمع کر کے انہیں روزے کے متعلق بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ ایک حکم ہے، اور 5 دین کے جو ارکان ہیں ان رکنوں میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ پہلی امتوں پر بھی واجب تھا، ہم پر بھی واجب ہے۔ روزے کے کیا فوائد ہیں، روزے کے جسمانی کیا فوائد ہیں، اخروی کیا فوائد ہیں، روزے کی معرفت کروائے اپنی اولاد کو بیٹھ کر۔ لیکن افسوس اگر گھر کے ذمہ دار فرد ہی اس چیز سے غافل ہوں تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں گے؟ دوسرا قدم، بچے کو یا اپنی اولاد کو رغبت دلانے کے بعد بچے کو عملاً تمرین کروائی جائے کہ کس طرح روزہ رکھنا ہے۔ مثلاً اسے کہا جائے کہ آپ 30 دنوں میں سے کوئی دن بھی چوز کر لیں جس میں آپ روزہ رکھیں۔ وہ اپنی مرضی سے ایک دن آپ کو بتائے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ اپنی آمادگی کے ساتھ روزہ رکھنے جا رہا ہے، یعنی آپ کے جبر اور زبردستی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، بلکہ اس کے قلب کی ایک چاہت ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور علماء اور حکماء فرماتے ہیں کہ بچہ جو فعل اپنی رغبت کے ساتھ کرتا ہے وہ فعل اسے بہت محبوب ہوتا ہے اور وہ اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ چند دن اپنی مرضی سے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اگلے سال آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ یہ بچہ شوق پیدا کرتا، آپ کو نظر آئے گا کہ کب ہو رہا ہے ماہ مبارک اور میں روزے رکھوں گا۔ تو ایک دن اسے خود چوز کرنے دیں کہ کس دن وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، پھر اسے سحری کے لیے اٹھایا جائے، پھر اسے سحری کروائی جائے۔ اور تدریب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو، چونکہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن دن کا جو حصہ وہ شوق سے روزہ رکھتا ہے، لیکن آخر وہ بچہ ہے، جب اسے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اس کی زندگی کے جو اور کام جو وہ بہت زیادہ شدت سے کرتا ہے یا جن کو وہ محبوب رکھتا ہے ان میں اس کو مشغول رکھا جائے تاکہ چند اور لمحات یہ روزے کی حالت میں گزارے
اور اس کی ذہنیت اس بھوک اور پیاس کی کیفیت سے نکل جائے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بچہ تدریب جب کرے گا، تمرین جب کرے گا اپنے روزے کی، تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا۔ مثلا وہ پہلے دن 4 گھنٹے کھانا پینا بند کر دیتا ہے، پھر اگلے دن 8 گھنٹے، پھر 12 گھنٹے، اس طرح مکمل وہ روزہ ہو جائے گا۔ تیسری جو مہم اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو پہلے دن ہی یہ ذہن میں دیا جائے کہ بیٹے یا بیٹی، آپ جو روزہ رکھیں گے اس روزے کا ہم آپ کو اجر دیں گے۔ خدا تو اجر دے گا ہی، لیکن ہم آپ کو اجر دیں گے۔ پھر وہ آپ اسے کوئی تحفہ دیں یا کوئی چیز جو اسے بہت پسند ہو وہ اسے لے کر دیں، البتہ ایسی چیز نہ ہو جو اسے دنیا کی رغبتوں میں لے کر جائے۔ مثلا میں آپ کو فلاں کتاب لے کر دوں گا، میں آپ کو فلاں قاری صاحب کے یہاں پڑھنے چھوڑوں گا، میں آپ کو فلاں دعا ہدیہ کروں گا، میں آپ کو قرآن ہدیہ کروں گا۔ تو اس طرح کے ہدایہ بچے کو دینے کے لیے اسے آمادہ کریں گے، روزے رکھنے کا ثواب یہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ یا بچہ شوق رکھتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کی طرف سفر کرے اور ان کے گھر جائے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے دوست ہوتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے فلاں دوست کے گھر ہم آپ کو لے کر جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے گھر آپ کو لے کر جائیں گے، فلاں زیارت پر ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ اس طرح کی ترغیب اگر بچہ لے گا اور اس طرح کی تمرین اگر بچہ کرے گا تو یہ ایک اسٹے میں فقط روزے کے لیے، اسی طرح نماز کے لیے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کے لیے، اسی طرح ہر عمل کے لیے بچے کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ مار سے کبھی بچہ کوئی عمل نہیں کرتا، یہ آپ یاد رکھ لیں، مار سے کوئی بچہ عمل نہیں کرتا اور اس سے اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ آگے جا کر وہ کیونکہ اس نے مار کھا کر روزہ رکھا، کیونکہ مار کھا کر اس نے قرآن پڑھا، مار کھا کر اس نے جو ہے وہ نماز پڑھی، تو اس سے ساری زندگی وہ یاد رہے گا اور پھر اس عمل سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم لہجے کے ساتھ فقط بیان کرنے کا بتایا گیا ہے، لیکن افسوس جیسے ہم نے ابتدا میں کہا کہ آج کے اس دور میں ہم اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دے پا رہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنے اولاد کو وقت دیں اور سمجھائیں۔ انشاءاللہ متمنی ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہمیں ان تمام مراحل میں کامیاب اور کامران فرمائے، ہم اپنے نفسوں کی اور اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں اصلاح کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔